اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل کامرس اسٹرالوجر ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج جو میں پیشن گوئیاں کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے، اور کل پرسوں سے جو میں 20 دن ایک مہینے سے جو پیشن گوئی کر رہا ہوں آئینی ترامیم کے حوالے سے، کہ اس کا اب ٹائم آ گیا۔ میں نے کہا تھا 17 کو پیش ہوگی، اور 17 18 بڑے اہم دن بھی بتائے تھے۔ اب کیا آئینی ترامیم ہوں گی ایک بات، اور کون سی ہوں گی جو مین ہے وہ بتانی ہے، اور عمران خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں، اور یہ احتجاج بھی کریں گی پی ٹی آئی کہ نہیں، کیا آئینی ترامیم کے نمبرز پورے ہیں، یہ سارا میں بتانا لگا۔ سب سے پہلے میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا کہ 3 چابیاں حکومت کے پاس ہیں، وہ لگائے گی۔ پہلی چابی آئینی ترامیم میں آئینی عدالت بنانے جائے گی، اور ایک بات میں نے اور کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 51% حکومت کے ساتھ ہیں، اور 49% 49% جو ہیں وہ ہے بی ٹی آئی کے ساتھ۔ تو اس مین کے، اور ایسا آپ نے دیکھا ہے، اور آپ ابھی تک یہ سوچ لیں گے شاید وہ حکومت کے ساتھ 100% ہے، میں نہیں مانتا، وہ 51%۔ آئینی ترامیم میں آئینی عدالت پہ مولانا آڑے ہاتھوں لیں گے، آئینی عدالت کی طرف وہ انکاری کریں گے، اور آئینی عدالت بنتی ہے تو پھر یہ موجودہ ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے یہ بھی تو آئینی عدالت ہے، تو اس کی کمزور ہو جائے گی، پاور کم ہو جائے گی، وہ پھر سول کیس ہی، ٹیکس والے کیس ہی یہی سنتی رہے گی، اور کچھ نہیں، پاور کم ہو گئی، تو پاور کورٹ میں چلے جائے گی۔ پھر ادھر وہ لے کے جانا چاہے گی حکومت آنریبل جسٹس صاحب قاضی صفائی صاحب کو، نہیں تو پھر یحییٰ افریدی صاحب، نہیں تو پھر کہتے ہیں امین الدین خان صاحب آنریبل جسٹس صاحب، ہاں ان میں سے ایک اوپر۔ لیکن مولانا آڑے ہاتھوں آ جائیں گے تو پھر وہ دوسری چابی لگائیں گے۔ دوسری چابی کون سی ہے؟ وہ مضبوط چابی ہے کہ جی اس عدالت میں جو موجودہ ہماری عدالت عظمیٰ ہے، یہ ماں ہے، پھر اس میں جو ہیں اس میں کیا کیا جائے کہ ہماری مرضی کے جسٹس صاحبان ہوں، حکومت چاہے، وہ پھر یہ کرے گی کہ 3 سینئر ترین جسٹس صاحبان یا 5 میں سے کوئی ایک نام پہ صدر پاکستان نوٹیفائی کریں گے وزیر اعظم کی ہدایت۔ اب ہونا کیا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں ایسے ہی ہوگا، کہ لگتا ہے مجھے کہ یہ اس عدالت کے لیے یہ بن جائے گا موجودہ جو ہماری ہے عدالت عظمیٰ، ایپیکس سپریم کورٹ، کہ ادھر میں وہ نام دے دیے جائیں گے جس میں سینئر ترین جو ہے جو بھی موجود ہیں، آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب اسکپ کر دیں گے، آنریبل جسٹس منیب اختر صاحب اسکپ کر دیں گے، تو پھر کس طرح جائیں گے یہ یحییٰ افریدی صاحب کی طرف، آنریبل جسٹس صاحب۔ اب اس سال کا بادشاہ ہے منگل۔ منگل کے حروف میں نے بار بار آپ کو بتایا تھے، الف، عین، لام اور یہ۔ اب یہ جو یہ وائے جو ہے وہ بھی یحییٰ افریدی صاحب کو یہ لے آئیں گے۔ اب وہ آ گئے تو پھر 2 اوپر سینئر ترین جسٹس صاحبان مین کے مالک ہیں، ببر شیر ہیں، تو وہ پھر یہ بھی کر سکتے ہیں آخر میں استعفے دینے کا، یہ بھی ہو سکتا ہے بعد میں۔ اب یہ سارا کچھ انہوں نے 25 تاریخ سے پہلے کرنا ہے، 25 اکتوبر سے پہلے، اور 25 اکتوبر سے پہلے اگر یہ نہیں کر پاتے تو پھر کیا ہوگا، پھر آئینی عدالت پیکج جو لائے ہوئے پھر ڈیلے ہو جائے گا، یہ حکومت کی طرف سے۔ اب یہ جو ڈیٹ ہے جو اب یہ پیش ہو رہا ہے 17 کو ایوان بالا، ایوان زیری، سینٹ میں، اسمبلی میں، یہ اس میں کیا کہتے ہیں جو ڈیٹ آ گئی ہے وہ 17/10/2024 ہے۔ ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو 17 بنتے ہیں، 1 اور 7 8 بنتے ہیں، اور 8 فروری کا الیکشن جیتے ہوئے 2024 کا، ٹھیک ان کو فائدے میں ملی ہوئی حکومت کو۔ اور دوسری بات 18 بھی ان کے حق میں آ رہی ہے، 18/10/2024، 18 کو 1 اور 8 9 بن گیا، اور اگر ہم 8 تاریخ الیکشن کو دیکھیں تو مینڈیٹ چوری کب کیا انہوں نے؟ 9 کو بدل دیا سارا کچھ، یعنی کہ یہ، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہے، کہتے ہیں پلانرز ہیں کہ کل جو ہونے جا رہا ہے اور پرسوں، یعنی کہ 17 اور 18 کو چاند جو ہے وہ سیکنڈ ہاؤس میں کمر درد سور ہے جس میں یہ بینیفٹ لے کے جا رہے ہیں، یہ چیز آ گئی ہے۔ اچھا، اب وکلا حضرات بھی سراپا احتجاج ہوں گے، لیکن یہ مینیج کر جائیں گے سارا کچھ، تیز ہیں، بڑے کھلاڑی ہیں۔ علی امین گنڈا پور بھی کہہ لیں کہ سمجھداری دکھا رہے ہیں، کیونکہ خانزو بھی تو باہر نکالنا ہے،
تو احتجاج وغیرہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن یہ اپنا کام ٹھوک دیں گے 20 اکتوبر سے پہلے۔ یہ ٹھوکنے کے چکر میں کیونکہ 20 کو منگل جو ہے وہ جا رہا ہے کیا کہتے ہیں کرک راشی میں، جس کے بعد پھر حکومت کے لیے مشکلات آئیں گی۔ اب ہم آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ تو عمران خان صاحب یہ آئینی ترامیم کے بعد جو ہے وہ پھر ان کا بھی دروازہ کھولیں گے۔ پاکستان تو یہ دکھائیں گے نہیں چہرہ۔ اگر پاکستان انہوں نے چہرہ دکھا دیا عمران خان صاحب کا تو اگلے دن حکومت الٹ جائے گی۔ وہ تو شدائی ہے، مرتی ہے خان پہ، ان کو زبردستی جہاز میں بٹھا کے نہ بھیجیں گے باہر کے ملک۔ کوئی بھی کاغذ نکالیں گے جناب ان کو بیمار ہیں، یہ بیمار ہے، جیسے بہو جی۔ اب وہ لوگ کہیں گے خان صاحب پھر یہ واپس آ جائیں گے عمران خان زبردستی، اور بھائی یہ پھر واپس بھیج دیں گے، امیگریشن نہیں ان کی میں ان کو کلیئر نہیں کریں گے واپس۔ یعنی کہ اس طرح جمیمہ گولڈ سمتھ جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ مختصر مفہوم کے خان صاحب کے حوالے سے کہ انسانی حقوق اور جس طرح ان کو تکالیف مل رہی ہے۔ تو میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ آئیں گی جمیمہ گولڈ سمتھ بالکل آئیں گی اپنے بچوں کے حوالے سے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ بالکل ان کے بچوں کو تھرو ایمبیسی اپلیکیشن عدالت میں دیں، اس کا اثر پڑے گا اور خان صاحب جائیں گے۔ دوسری بات جو ہے کہ یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا وائس چانسلر خان صاحب بن جائیں گے، لیکن آکسفورڈ کے، لیکن قانونی قدغن نہ آئی تو انہوں نے قانونی قدغن ڈال دی۔ وہ بھی ڈرے بیٹھے تھے کہ یہ آئیں گے جیت بھی جائیں گے، ادروائز دوسرا ان کو اوپر ملے انہوں نے کروا لی اپنے اوپر، تو قانونی قدغن کے حوالے سے باتیں آئیں گی۔ جی اب میں آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات دینے لگا ہوں۔ جی بڑے سوالات ہیں، کیا 25 اکتوبر کے بعد بھی قاضی صاحب چیف جسٹس ہوں گے؟ بیٹے میں نے ساری بات بتا دی ہے کہ اس عدالت یہ میں جو ہے 5 جسٹس صاحبان میں سے وہ اٹھا لیں گے، مجھے زیادہ لگ رہا ہے آنریبل جسٹس یا افریدی صاحب ان کو بنا دیں گے، ایسا لگ رہا ہے۔ آئینی عدالت اگر بنی تو پھر آنریبل جو جسٹس عیسیٰ فائز صاحب ادھر لے جانے کی کوشش ہے، نہیں تو پھر یا افریدی یا پھر دوسرا امین الدین صاحب جسٹس صاحبان میں سے کوئی ایک چوز کریں گے۔ اس طرح کی گیم ڈالی ہوئی انہوں نے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس عدالت میں سے یا افریدی صاحب کو بنائیں گے موجودہ میں۔ اچھا ایم اے شہزاد خان زندہ باد، شکریہ جی شکریہ جی۔ لیکن محمد رمضان بحرین میں پریشان ہے، بیٹا باہر کے ملک ہی رہے، ٹھیک ہو جائے گا، ٹینشن نہ لے میری جان کے ٹوٹے۔ اچھا جی سر، پاکستان انگلینڈ کا دوسرا ٹیسٹ میچ کون جیتے گا؟ دلچسپی ختم ہوگی، نہ بابر کھیل رہا ہے نہ شاہین شاہ کھیل رہا ہے، دلچسپی ختم ہوگی۔ آج کل میں آئینی ترمیم میں پھنسا ہوں، آئینی ترمیم کے بعد پھر کرتے ہیں پیشن گوئیاں اس پہ۔ کیا عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا؟ 100% بنیں گے عمران خان صاحب، کیونکہ یہ باہر گئے پھر یہ واپس آئیں گے، سیاسی استحکام تو ملک میں آئے گا نہیں جب تک خان کا ایک دفعہ وزیر اعظم نہ بنے۔ یہ بالکل بنیں گے، دفعہ چیلنج ہے میرا۔ سر یاسر آباد والدہ نسرین بی بی نے بشیرہ بی بی کو طلاق دے دی ہے، آپ کی پریڈکشن کے مطابق آپ یہ بتائیں کہ ان کا آپس میں دوبارہ تعلق تو نہیں؟ وہ بھائی اتنا اوپن سوال کر لیا واٹس ایپ پہ پوچھ۔ اچھا جی بابا جی حکومت چلے گی کہ نہیں؟ آئینی ترمیم کر گئی تو یہ حکومت چلے گی، آئینی ترمیم نہیں کی تو یہ فارغ ہو گئی۔ محمد احمد جاب ہو جائے یا نہیں 14/4/96؟ بالکل ہو جائے گی بیٹے۔ 25/8/1981، والدہ نیم سلمہ، میرا ڈاکومنٹ پر نیم شہباز، تو میرے بچے لال، اگلے سال سے بہتری۔ اچھا جی آپ تو کہتے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب بن جائیں گے، بھائی یہ آئینی عدالت اگر نہیں بنی تو منصور علی شاہ صاحب نہیں بنیں گے، اور آئینی عدالت بن گئی تو منصور صاحب ادھر بنیں گے اوپر، پھر ادھر یہی افریدی صاحب ہوں گے۔ یہ ایسے ہے کلیہ ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ سے روزانہ سوال پوچھتی ہوں، پلیز میرے سوال کا جواب دے دیں۔ میری بیٹی کا نام فاطمہ مریم ہے، تاریخ پیدائش 2 دسمبر 1996، اس کی شادی 23 دسمبر۔ تمہارے یار چکر پہ گئے تو پھر آ گئے اوپر، لاٹو آ گیا۔ اچھا جی پڑھ لیتے نہیں، پورے پڑھ لیتے، اس میں کہہ جو دیا لکھ اتنا پڑھا دیا آپ نے۔ اس کی شادی دسمبر کو ہوئی، اس کی اولاد کب تک ہوگی؟ اچھا جی 1996، اگلے سال اولاد ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر، میرا نام وقاص احمد، والدہ کا نام بشرا بی بی ہے، ڈیٹ پیدائش 22/4/88، میرا برج کیا ہے؟ لکی نمبر پتھر، میری بچے پتھر آپ کا اوپل ہے، منگوا لیں مجھ سے، یا کیٹ سائی پہن لیں، لکی نمبر آپ کا 6، مبارک دن آپ کا جمعہ۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔
اچھا خیر، جاتے جاتے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریپ والے معاملات ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اور سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو، جو چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ سکھائیں، تاکہ کوئی بندہ، شخص، کوئی بھی ڈرائیور بھی بچیوں کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے، بچی کو بتائے، اگر وہ بچی کہے ہاں جی مجھے ایسے غلط جگہوں پہ ہاتھ لگاتا ہے، تو وہ ماں پیرنٹس کو بتائے، ایک بات۔ اور جو بڑی ینگ ہو گئی بچیاں، تو وہ ان سے، لڑکوں سے نہ ڈریں، آپ فائٹ کے لیے، جان کی آپ نے اپنی حفاظت کے لیے، آپ اگر آپ پہ حملہ کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، قانون میں ہے، تو اپنی حفاظت کے لیے آپ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں۔ آپ نے، اللہ پاک نے بڑی طاقت دی ہے، برتن بھی دھوتے ہیں، اولادیں بھی پیدا کی، دودھ بھی پلایا، آپ نے بڑی طاقت ہے، مرد سے زیادہ۔ مرد تو سگریٹیں پی کے ان کو اپنے سینے کلیجے جلا لی ہیں اللہ، اور عمریں بھی آپ کی زیادہ ہوتی، مرد کی کم ہوتی، ان سے نہ ڈرا کریں، ان کی پٹائی کریں، یہ ریپ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔